چلیں ایس سے بات کرتے ہیں. ہیلو ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میں the reason I'm here is because میرا ایک جرنی ہے, تقریباً 10 سال پہلے اسٹارٹ ہوا تھا. I've always been very interested in religion. بچپن سے بہت پڑھا, کچھ زیادہ پڑھ لیا, اور پھر بہت اور دوسرے ریلیجنس کے بارے میں پڑھ لیا. اور پھر جب آپ بہت پڑھ لیتے ہیں تو کسی وقت آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہیومن ہینڈ ہے, یہ ڈیوائن کچھ بھی نہیں ہے. سو میرا جرنی تھا, اور میں اپنی فرینڈس کو یہی کہتی ہوں جن کا ایمان سلامت ہے, ان کو پتہ ہے کہ زیادہ سوال مت پوچھو. اگر ایمان ہے تو قائم رہو اس پہ, کیونکہ اگر زیادہ ریسرچ کی اور زیادہ پڑھ لیا تو پھر آپ کے ہاتھ سے ایمان نکل جاتا ہے, جو میرے خیال میں ایک ایوولوشنری ایڈوانٹیج تھا ہمارے لیے فیتھ کا. شاید اب کم ہو گیا ہے, لیکن بہت لوگوں کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. اور جب وہ نکل جاتا ہے اپنے ہاتھ سے تو آپ کو ایک کبھی کبھی وین یو آر ڈیوسٹیٹڈ اینڈ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ چلو جھوٹ موٹ ہی صحیح اپنی دل کی تسلی کے لیے کسی کے سامنے تو اپنی مشکل بیان کر سکے other than your therapist. تو when that's gone تو پھر کچھ فیل ہوتا ہے کہ جن کے پاس ابھی سلامت ہے وہ رکھ لیں جب تک ہے, تو ایونچولی تو سب آئی تھنک ریئلائز کر لیں گے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں جس ریزن سے میں نے یہاں پہ ابھی آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی, ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر 3 طلاق کا ذکر تھا. اور میں صرف یہ چیز پتہ نہیں آپ کے فورم پہ کتنے لوگ ہیں جو مسلمان جن کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اس چیز سے, لیکن نالج بری بات تو نہیں ہے, جتنی بھی آپ کو نالج مل جائے اچھی چیز ہوتی ہے. اکثر لوگ جو پاکستان میں طلاق لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو 3 طلاق کہہ کے, اور اس کے بعد پھر وہ کسی مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو وہ کوئی طریقہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ they can get back together. اور مولانا صاحب ان سے کچھ کویشچنس پوچھتے ہیں, سیریز آف کویشچنس, اور وہ پھر ان کو کوئی مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ کی شادی ٹھیک ہے, آپ چلا سکتے ہیں, یا پھر آپ دوبارہ نکاح کر لیں, اور you can still be husband and wife. اور میں صرف یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ کون سے کویشچنس کرتے ہیں اور ان کا امپلیکیشن کیا ہوتا ہے. تو سورہ طلاق میں ایکچولی ایک لائن ہے جس میں کہتے ہیں کہ طلاق صرف ایک بار ہی میں ہو جاتی ہے. مطلب آپ ایک دفعہ طلاق کا ورڈ کہہ دیں, مطلب یہ مرد کی طرف ہے. آیت تو نمبر آپ کو یاد ہے؟ جی آیت نمبر یاد ہے آپ کو؟ نہیں, مجھے آیت نمبر یاد نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ میں ہی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ بھی اگلی آیت میں آتا ہے کہ ایسی صورت میں آپ اپنی بیوی کو گھر سے مت نکالیں اور اس کو اپنی عدت جو ہے وہ گھر میں ہی پوری کرنے دیں. مطلب کوئی کمپلسری نہیں ہے, لیکن یہ مشورہ ہے. اچھا یہ مجھے یاد ہے. جی جی, تو وہ ایسا ہے کہ اصل میں 3 طلاق کی جب آپ پہلی بات طلاق دیتے ہیں اپنی بیوی کو, وہ آپ طلاق کا لفظ چاہے 1 دفعہ استعمال کریں چاہے 20 دفعہ استعمال کریں, وہ آپ کی پہلی طلاق ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اکارڈنگ ٹو سورہ طلاق وہ بیوی آپ کی عدت بیٹھ چکتی ہے اس وقت جب آپ 1 دفعہ بھی کہتے ہیں, وہ فائنل ہوتی ہے. اچھا, اب وہ آپ اگر اس کو اپنے گھر پہ سے نہیں نکال رہے تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ ان 3 مہینوں میں اس سے جو ورڈ رجوع کر لیں, استعمال ہوتا ہے رجوع کر لیں. رجوع کا مطلب ہے کہ یو سلیپٹ ہوتا, رائٹ. تو وہ آپ کی دوبارہ آپ ریکنسائل کر لیتے ہو, وہ آپ کی سیکنڈ میرج سٹارٹ ہو جاتی ہے,
ٹھیک ہے, that's your second marriage. اس کا کتنی دفعہ طلاق دیا اس سے کوئی تعلق نہیں. جی جی. اچھا, اور اگر اس کی عدت نکل جاتی ہے 3 مہینے کی اور رجوع نہیں کیا آپ نے, تو وہ فل اینڈ فائنل ہو جاتی ہے, ایون دو آپ نے ایک دفعہ ہی طلاق کا ورڈ بولا تھا. یہ تو ایسے ہی ہے, یہ ایسے ہی ہے. ہاں, اور وہ ہسبینڈ شادی کر سکتا ہے کسی اور سے, وائف بھی کر سکتی ہے کسی اور سے. اچھا, جب کسی اور سے کر سکتی ہے وائف شادی, تو وہ اپنے پہلے ہسبینڈ سے بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی سیکنڈ میرج کاؤنٹ ہوگی. اور وہ آپ کو مولانا صاحب جب آپ سے کویسچن پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ جی آپ دوبارہ نکاح کریں, سارا حق مہر سب کچھ, اٹ ول بی لائک یو میرنگ اینی ون ایلس. اور وہ آپ نے اسی شخص سے دوبارہ شادی کی, اب آپ کی دوسری شادی سٹارٹ ہوئی ہے, اور اب جب آپ اس کو طلاق دیں گے تو وہ آپ کی دوسری طلاق ہوگی. اگین اٹس ناٹ دا نمبر آف ٹائمز یو سے طلاق, آپ ایک دفعہ کہہ دیں تو وہ ویلڈ ہو جائے گی, آپ 20 دفعہ بھی کہہ دیں تو وہ آپ کی سیکنڈ شادی ہے, تو سیکنڈ طلاق ہے, اینڈ سو آن. اور یہ تھرڈ دفعہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو ریکنسیلیشن کا ٹائم نہیں ملتا, موقع نہیں ملتا, کیونکہ کتنی دفعہ آپ ایک بندے سے دوبارہ شادی کریں گے, اس کی بھی ایک لمٹ ہے, رائٹ. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ طلاق کہہ دیتے ہیں, پھر رجوع کر لیتے ہیں, طلاق کر دیتے ہیں, رجوع کر لیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی سیکنڈ میرج سٹارٹ کر چکے ہیں یا اپنی تھرڈ میرج سٹارٹ کر چکے ہیں. اور وہ پھر جب مولانا صاحب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اب تو آپ کی فائنل ہو گئی ہے. سو یہ مسکنسیپشن میں نے یہ ذرا کلیئر کرنی تھی کہ اٹس ناٹ دا نمبر آف ٹائم یو سے اٹ, it's the number of time you divorced and got married again, basically. تو 3 شادیاں تو 3 طلاقیں, ایسا ہے. ہاں چلیں ٹھیک ہے, اور کیا بات کریں گے آپ؟ بس کچھ نہیں. مگر کیا حلالہ اس طلاق کو 3 کے بعد چوتھی کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا؟ نہیں, ایسا کوئی یہ ایک لوپ ہول ہے نا, جیسے آپ کہیں کہ جی 3 کنزیکٹیو شادیاں کر سکتے ہیں تو وہ کنزیکٹیونیس کو بریک کر دیں آپ, بیسکلی. یہ تو آپ لوپ ہول نکال رہے ہیں نا کہ ایک شخص سے. اگر ایک بات ہے جی, کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سورہ طلاق کی انٹرپریٹیشن ہم کر رہے ہیں وہی ارلی اسلام کی انٹرپریٹیشن ہوگی؟ نہیں جی, دیکھیں سورہ طلاق بھی تو مین میڈ ہی ہے نا, بنایا نہیں, مگر ایک بات ہے کہ ہمارے پاس جو انٹرپریٹیشن ہے وہ عباسیوں کے دور کی ہے. کیا آل امیہ کے دور میں انٹرپریٹیشن یہی ہوگی؟ بالکل ڈفرینٹ ہوگی جی. حضرت عمر نے تو بیچ میں اس کو سسپینڈ کر دیا تھا نا, جب یہ مملکت جو ہے وہ ایکسپینڈ کری تھی, تو ان کے کیونکہ یہ کورٹس کا کے انڈر آتا تھا طلاق کا سارا, تو ان کے کورٹس واز سو بزی ود ایوری تھنگ ایلس کہ حضرت عمر نے بیچ میں یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ ساری بکواس چھوڑو, یہ کیا بکواس ہے, 1 دیے 2 دیے 3 دیے, بس 3 دفعہ دو اور ختم کرو. مطلب 3 دفعہ ایک دفعہ بول دی تو ہو گئی 3 طلاقیں. یہ حضرت عمر کے دور میں آیا تھا. اور پھر یہی وہی والی بات ہے کہ شاید مے بی رولرز کین پلے ود اٹ, آئی ڈونٹ نو. لیکن پاکستان ایک سمپل بات ہے کہ حضرت عمر نے حضرت محمد کی بڑی چیزیں زبردستی گلوائی اس وقت میں جب حضرت محمد زندہ تھے, اور بہت سی چیزیں بعد میں بھی چینج کی, جیسے ولد کو بیچ دینے کا قانون حضرت محمد نے بعد میں, حضرت عمر نے بعد میں اسے ختم کرایا, کیونکہ رسول اللہ کے وقت میں تو ولد کو بھی بیچ دیتے تھے, وہ انہوں نے ختم کرایا. ٹھیک ہے, ولد جو ہے وہ مرنے کے اوپر آزاد ہو جاتی تھی شخص کے, یہ عمر نے کرایا. پھر عمر نے اور بہت سی چیزیں کرائی. قرآن کی تدوین میں کہتے ہیں کہ عمر کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کہ عمر ہی وہ بندہ تھا جس نے پہلے کہا کہ یار اس کو اکٹھا کر لو نہیں تو یہ گم ہو جائے. میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں. جی جی. سو اگر ہم ہسٹری کے حساب سے دیکھیں تو بٹوین عمر اینڈ پروفٹ محمد کتنے سال کا ڈفرینس ہوگا؟ بیکاز آئی تھنک بیچ میں ابو بکر تھا, دین دیر واز علی, دین دیر واز عمر. 3 سال تھے اور پھر 10 سال, 13 سال کا ڈفرینس ہے. 13 سال کا. نہیں مطلب 12 نہیں ٹھہر جائیں ایک منٹ. حضرت محمد کی وفات ہوتی ہے اور اس کے بعد ہاں عمر بن گئے. ہاں تو عمر نے کب یہ چینج کیا؟ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد کے مرنے کے 4 سال بعد 5 سال بعد چینج کر دیا, ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا اگر کیا تھا تو. اب یہ دیکھیے کیونکہ عمر 10 سال تھے. ہاں اب یہ دیکھیے آج سے 5 سال پہلے
so many countries जहाँ पे गे मैरिज itself was illegal. ठीक है, हम्म, सोसाइटीज की मोरालिटीज पहले भी बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व कर जाती थी, वाटरशेड मोमेंट आते थे जैसे आज हो रहे हैं. तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि सोशल पैराडाइम 4 या 5 साल में इतना इवॉल्व हो गया हो कि जो चीजें पहले ओके रह रही थी इन टाइम्स ऑफ मोर वॉर, यू नो, दे वर नो लॉन्गर ओके. तो इसका क्रेडिट हम एक बंदे को देने की बजाय वी शुड आल्सो कीप एन एंगल ऑफ कि भाई पब्लिक प्रेशर इतना आ गया कि चीजें चेंज करनी पड़ गई. चलें ठीक है. सोसाइटीज इवॉल्व करती हैं जी, नीड्स इवॉल्व करती हैं उनकी, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से ये चीजें ये साबित करती हैं कि ये मैन मेड रिलीजन है, बाकी सब वो religions जी हैं, बिल्कुल, बस. मतलब वो तो आप हिस्ट्री में चले जाएं तो आपको पता चल ही जाता है कि किधर से आ रहा है ठीक और है. किधर से. जी जी, चलें, आपको और बात करना चाहती हैं? नहीं बस यही था जी. चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक Okay. यू. फिर करेंगे चलें. बात आपसे. ओके, थैंक यू, Okay. बाय. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें. इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं. पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है.